بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گا۔ خواہ آپ مرد ہیں یا خواتین ہیں، اگر آپ اپنے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر اگر آپ کو اپنی پسند کا رشتہ نہیں مل پا رہا، تو آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جسے آپ نے چند دن پڑھنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے دوران ہی انشاءاللہ آپ کے لیے رشتہ آ جائے گا۔ تخلیق کائنات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک صحابہ اکرام کے واقعات، تابعین، اولیاء اللہ کے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال زری، خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ نئی اور جدید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل معلومات گھر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت امام حسن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلہ میں اس پر درود بھیجتا ہوں، اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے، اسے ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا، وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ سامعین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم جب بھی فری ہوں، دن میں جس وقت بھی فری ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہا کریں، کیونکہ درود وہ واحد عبادت ہے جو زبان سے جاری ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت جو ہم کرتے ہیں، جو ہم حج ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، لیکن درود وہ عبادت ہے جو زبان سے جاری ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ آج کا وظیفہ ان تمام حضرات کے لیے ہے، چاہے مرد ہیں یا خواتین ہیں، جو اپنے رشتہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی پسند کا رشتہ نہیں مل رہا، تو انشاءاللہ جو آج آپ کو وظیفہ بتاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام ہے جو آپ چند دن پڑھیں گے تو ان چند دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو خوشخبری ملے گی۔ جہاں آپ اپنی پسند کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے آپ کے لیے رشتہ آ جائے گا۔ والدین اپنی اولاد کے اچھے رشتے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان کی اولاد کے لیے ایک اچھا اور صالح رشتہ کا اللہ تعالیٰ سبب بنا دیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت عام ہے اور اس عمل کو کرنے کی چند شرائط ہیں۔ آپ کا، آپ کے کپڑوں کا اور جس جگہ پر آپ یہ عمل کریں گے اس جگہ کا پاک ہونا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ خود بھی عمل کر سکتے ہیں، یا والدین اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو والدین اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے نماز فجر ادا کر لینے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام یا حکیمو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ خود اپنی پسند کی شادی کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو جہاں آپ نے اپنی شادی کرنی ہے وہاں کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو والدین بھی اسی طرح عمل کریں گے۔ نماز فجر ادا کر لینے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ یا حکیمو، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی ہے۔
انشاءاللہ العزیز 4 سے 5 دن آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کے نتائج آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر 4-5 دنوں کے اندر آپ کو خبر نہیں ملتی تو اس عمل کو کم از کم 14 دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ العزیز۔ 14 دن کے اندر اندر آپ کے لیے اچھی خبر آ جائے گی۔ اگر لڑکی یہ عمل کر رہی ہے اور اس کے خاص دن شروع ہو گئے ہیں تو وہ اس عمل کو کرنا بند کر دے، پاک ہونے کے بعد پھر اس عمل کو جاری رکھے۔ جب آپ عمل کریں تو یقین کامل اور پختہ یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں عمل کرنے کا یا کوئی بھی وظیفہ کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا ہے، جس سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی بھی عمل سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے۔ لڑکی یا لڑکا خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جہاں وہ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ والدین اپنی اولاد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز فجر ادا کر لینے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام یا حکیم پڑھنا ہے۔ آخر پہ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں دعا کرنی ہے۔ لڑکی یا لڑکا اپنی پسند کی شادی کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو جہاں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کے چند دن کرنے سے ایک اچھی خوشخبری آپ کو ملے گی۔ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہوں گے وہاں سے آپ کے لیے رشتہ آ جائے گا۔ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے ایک صالح اور اچھے رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ جب آپ عمل کریں تو یقین کامل اور پختہ یقین کے ساتھ کریں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، تب ہی کوئی بھی عمل پورا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم نے بہت سے وظائف عملیات کیے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عملیات کے قبول نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نماز کا نہ پڑھنا، والدین کی نافرمانی، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کے ناحق پیسے وغیرہ لینا کھانا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ حقوق العباد میں کوئی بھی کوتاہی نہ کریں۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک اللہ کے بندوں سے معافی نہ مانگی جائے۔ آخر پہ آپ سے گزارش ہے ہمارے وظائف کو، عملیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔